رانو چڑیا کی دونوں بیٹیاں چنکی اور سونو الگ الگ صبح کی تھی۔ سونو ہر وقت نخرے اور عیش میں رہنا پسند کرتی تھی، جبکہ چنکی بہت ہی سوگٹ اور اچھے صبح کی تھی۔ سونو کے لیے ایک دن رشتہ آتا ہے۔ مہمانوں کے جانے کے بعد نٹکھٹ اپنی بیٹی سونو سے پوچھتا ہے، بیٹا، تمہیں اس رشتے سے کوئی اعتراض تو نہیں؟ پتا جی، مجھے بہت امیر گھر میں شادی کرنی ہے، آپ ٹھیک سے پتہ تو کروا لیں، لڑکا اچھے سے کماتا بھی ہے یا نہیں؟ ہاں بیٹا، میں نے ٹھیک سے پتہ کروایا ہے، لڑکا بینک میں اچھی پوسٹ پر ہے، کافی امیر لوگ ہیں، گھر میں نوکر چاکر بھی ہیں۔ سونو خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، ہاں تو ٹھیک ہے نا، مجھے کیوں اعتراض ہوگا پھر۔ کچھ دن بعد نٹکٹ رانو سے کہتا ہے، رانو، چنکی کے لیے ایک اچھا رشتہ آیا ہے۔ وہ لوگ سونو کے سسرال والوں کی طرح بہت امیر تو نہیں ہیں، مگر مجھے بہت اچھے لگے ہیں کیونکہ وہ خاندانی لوگ ہیں۔ لڑکا بھی بہت محنتی ہے، اس کی اپنی کریانے کی دکان ہے۔ رانو چنتت ہو کر کہتی ہے، نٹکھٹ جی، ہماری چنکی وہاں خوش تو رہے گی نا؟ ہاں، کیوں نہیں، وہ بہت اچھے سبھاؤ کے لوگ ہیں، ہماری چنکی وہاں بہت خوش رہے گی۔ چنکی بھی اس بات پر راضی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے، پتا جی، آپ چنتا نہیں کرو، اگر وہ آپ کو اچھے لوگ لگے ہیں اور آپ دونوں خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں۔ نٹکھٹ اپنی دونوں بیٹیوں کا وواہ بہت دھوم دھام سے کرتا ہے۔ شادی کے بعد سونو بہت خوش تھی۔ ارے واہ، بالکل ایسا ہی تو سسرال سوچا تھا میں نے، گھر میں نوکر چاکر ہو، ہر چیز کی ریل پیل ہو۔ ایک دن چنکی اپنے پتی کے ساتھ دکان پر ہی ہوتی ہے کہ ایک لگژری کار آ کر رکتی ہے۔ وہ دونوں چونک کر دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کار میں سے سونو اور اس کا پتی باہر آتا ہے۔ سونو کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا، جسے وہ چنکی کو دیتے ہوئے کہتی ہے، چنکی، دیکھو تمہارے جیجا جی نے کل ہی نیو کار لی ہے، میں نے سوچا سب سے پہلے تمہارا ہی منہ میٹھا کرواؤں۔ چنکی خوش ہوتی ہے، وہ جانے لگتے ہیں۔ دیدی، آپ ہمارے گھر نہیں چلو گی کیا؟ ارے چنکی، تمہیں پتہ ہے مجھے اے سی کی عادت ہو گئی ہے، اور تمہارے گھر تو اے سی بھی نہیں ہوگا، بہت گرمی ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر سونو اور اس کا پتی چلے جاتے ہیں۔ ان دونوں کے جانے کے بعد چنکی کا پتی اسے کہتا ہے، چنکی، تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری بہن تمہیں مٹھائی دینے کے لیے آئی تھی؟ ہاں جی، اسی لیے تو آئی تھی۔ تم بہت بولی ہو، وہ تمہیں مٹھائی دینے نہیں بلکہ جلانے کے لیے آئی تھی، کیونکہ میں تمہیں ویسی کار خرید کر نہیں دے سکتا نا، اس لیے۔ چنکی ہنسنے لگتی ہے اور ہنستے ہنستے کہتی ہے، آپ سے کس نے کہا جی کہ آپ ویسی کار نہیں خرید سکتے؟ سونو کا پتی تو بینک میں نوکری کرتا ہے، وہ تو بینک کا نوکر ہے، آپ تو اپنا کام کرتے ہیں، آپ خود مالک ہیں، آپ چاہو تو دن رات محنت کر کے اپنے کام کو اتنا بڑھا سکتے ہیں کہ آپ ایک نہیں 10 کاریں خرید سکتے ہیں۔ اس کے بعد چنکی اور اس کا پتی منو مل کر بہت محنت اور لگن سے کام کرتے ہیں۔ ایسے ہی دن گزرتے جاتے ہیں، ان کا کام بڑھتے بڑھتے اتنا ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے کہ وہ ایک کیا بڑے بڑے کئی گروسری سٹورز بنا لیتے ہیں۔ چنکی کا پتی نیو کار لیتا ہے۔ وہ دونوں مٹھائی دینے سونو کے گھر جاتے ہیں۔ اس کے گھر پہنچتے ہی ہیں کہ چنکی کے کانوں میں سونو کی آوازیں پڑتی ہیں، اجی یہ کیا ہو گیا، آپ کی نوکری بھی چلی گئی، اب کیا ہوگا، ہمارے پاس تو کوئی سیونگز بھی نہیں ہے۔ ہاں تو تمہاری ضد کی وجہ سے وہ ساری سیونگز
उसी कार में लगा दी। अब्बा की साथ के लिए मैंने घर भी गिरवी रखा हुआ है। हम तो सड़क पर आ गए ना, अब तुम खुश हो? तभी चिंकी को देखकर सोनू उससे लिपट जाती है और रोने लगती है। सोनू का सारा गुरूर घमंड टूट चुका था। वो उसे रोते रोते कहती है, चिंकी, आपके तो हर शहर में बड़े ग्रोसरी स्टोर हैं। तुम जीजा जी से कहकर किसी भी ग्रोसरी स्टोर में इनको काम दिला सकती हो। इस तरह हम सड़क पर आने से बच जाएंगे। हमारा तो घर भी गिरवी रखा हुआ है। हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं। जीजा जी कल ही अपनी मर्जी के ग्रोसरी स्टोर पर काम के लिए जा सकते हैं। तुम चिंता नहीं करो दीदी, मैं हूँ ना। उसके बाद वो मिठाई देकर घर वापस आ जाते हैं। चिंकी का पति मन्नू से कहता है, अच्छा चिंकी, मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ, मुझे नई कार खरीदनी है। अरे, आप नई कार खरीदने जा रहे हैं? अभी कल ही तो आपने न्यू कार खरीदी है। अरे बाबा, तुमने ही तो कहा था मैं एक नहीं 10 कारें खरीद सकता हूँ। इस इस बात पर दोनों कहकहा लगाते हैं।